أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا النتیجہ. یہاں سے سورہ یوسف کا رکو نمبر 10 شروع ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور بظاہر ان کے اوپر چوری کا الزام لگا، پھر اس کے بعد ان کے بھائی جب واپس نکلے، ٹھیک، یوسف علیہ السلام نے تو مانا نہیں ان کو چھوڑنا بنیامین کو. جب وہ نکل گئے تو انہوں نے کیا کہا، فلما استيئسوا منه، جب وہ ان سے مایوس ہو گئے، ان سے یوسف علیہ السلام سے، ان کو منانے میں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں ان کی جگہ رکھ دیجئے، ان کو کیا کر لیجئے، چھوڑ دیجئے. جب یہ مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، وہ الگ تھلگ ہو کر ایک جگہ مشورہ کرنے لگے. کیا؟ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، ان میں سے بھائی، کیونکہ یہ بڑا بھائی نا تو ان کے دل میں پہلے سے ہی رحم تھا. شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں رحم تھا. أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلِ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ. پھر اس نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کا عہد تم سے لے لیا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور تمہیں اچھے سے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے جو قصور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے وہ بھی تو تمہیں اچھے سے پہلے پتا ہے. ایک قصور تو ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، اب یہ دوبارہ ہم سے یہ غلطی ہو جائے گی. اور ادھر سے ہم نے میثاق لے لیا ہے اپنے باپ سے، کیا لے لیا ہے، اللہ کا عہد و پیمان کر کے آئے ہیں. اب اس نے بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي. دیکھو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلوں، میں یہاں سے گھر نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے حتى يأذن لي ابي، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، او يحكم الله لي، یا میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. وهو خیر الحاکمین، اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اب یہ بھائی کیا ہو گئے، جب بڑے بھائی نے کہا اس طرح ہے، اب بڑے بھائی نے ان کو سمجھایا تو کس کے پاس گئے، اب والد صاحب کے پاس گئے. جب والد صاحب کے پاس گئے، ارجعوا الی ابیک، اپنے تم بھائی نے کہا تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ. فقولوا، ان کو کہو، یا ابانا، ہمارے والد صاحب، ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے، چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے علم میں آیا، ہمیں اس طرح ہمیں بتایا گیا، اس نے ایسا ایسا کیا، ہم وہی بتا رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، غیب کی حفاظت کرنے والے ہم ہے ہی نہیں، ہمیں غیب کا نہیں علم ہی نہیں، ہم غیب کو کیا پکڑ میں لا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھائی کہنے لگے اپنے والد صاحب سے، کیا کہہ رہے ہیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ ان بستی والوں سے جا کے پوچھ لیجئے جس بستی میں ہم تھے. وَالْعِيرَ، یا آپ اس قافلے سے پوچھ لیجئے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس میں ہم پہلے کیا تھے، آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک، بظاہر تو سچ ہی کہہ رہے ہیں نا، جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، اس بار بظاہر سچ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو یہی پتہ چلا. لیکن یہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں اس طرح، یہ ان کے بھائی نے ان کو بتایا تھا نا، بڑے بھائی نے، ایسا ایسا کر لینا، ایسا ایسا کہہ دینا، ایسا ایسا کہہ دینا. ٹھیک، تو اس پر پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پہ آپ نے کہا تھا. کیا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم یہ بات تم اپنے سے بنا کر، یہ معاملہ تم خود اپنی جی سے، اپنے نفس سے بنا کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو. صبر جمیل، پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے پھر یہاں پہ کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں کیا ہی، صبر کرنا ہی سب سے بہترین راستہ ہے. عسى اللہ ان یأتینی، یہاں پہ پریڈکشن دے یعقوب علیہ السلام، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو میرے پاس کیا کر لیں گے، جمع کریں گے. انہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین جاننے والے بھی ہیں. جب انہوں نے اس طرح ان کو کہا نا کہ بنیامین کو بھی اب اس طرح کیا، اس نے ایسا کیا، باپ تو باپ ہے، پہلے سے ہی ایک غم میں ہے، تو اس نے کیا کیا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، انہوں نے ان سے کیا اعراض کیا، ان سے اپنی آنکھوں کو چرایا، اپنی آنکھوں کو پھیر دیا. وقال، اور پھر ایک عجیب سی کیفیت میں اس نے ایک لفظ کہا، یا اسفا علی یوسف کو زبان سنتا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں کیا ہو گئی، سفید ہو چکی، ان کی آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں نا بالکل خشک ہو چکے تھے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس غم کو وہ اندر ہی اندر پی رہے ہیں. ٹھیک ہے،
صبر تو اسی کو کہنا اندر ہی اندر تم اس کو اندر ہی اندر لو، اس کی شکایت اپنی زبان پہ نہ لے آؤ. قالو انہوں نے کہا، ان بھائیوں نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے والد صاحب کی حالت، ان کی کنڈیشن دیکھے، تو انہوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، کہ اللہ کی قسم، بیٹے باپ سے کہہ رہے ہیں تاللہ اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف، تم یوسف کا تذکرہ نہیں چھوڑ رہے، ہمیں لگ رہا ہے تم تب تک نہیں چھوڑو گے حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ تم بالکل گل جاؤ گے، او تکون من الحالکین، یا تم بالکل ہلاک ہو جاؤ گے، تب تک تم یوسف کا تذکرہ نہیں چھوڑو گے. تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم سے تو شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، انما اشکو بثی و حزنی، میں اپنا رنج اور اپنا غم الی اللہ، اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، اپنا دکھڑا کس کو سنا رہا ہوں؟ اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی رکھو اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تمہیں اس کا علم نہیں جتنا میں. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں. پھر اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی، یا میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہے کیا ہے، لیکن یہاں دیکھو باپ کے اندر وہ شفقت و کیفیت، اور نبی بھی وہاں سے اس نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے، اذهبوا جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور ان کے بھائی کا کیا سراغ لگاؤ، ان کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اس امید کے ساتھ جانا کہ اللہ کی امید سے آپ کیا نا امید نہیں ہونا، آپ یہ امید لے کے جاؤ گے انشاءاللہ ملے گا تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. وَلَإِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر قوم، انکار کرنے والی قوم ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہے، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اب جب یہ حالت، یہ جب انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ اور تھوڑے سے کچھ مہینے ہو گئے تو چونکہ قحط کا زمانہ چل رہا تھا، اور جو کچھ انہوں نے غلہ لایا تھا وہاں سے مصر سے کنعان لائے تھے وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہمیں پھر واپس جانا ہے، تو وہ پھر یہ واپس جا رہا ہے کن کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں مصر کے اندر کون ہمارا بھائی کیا ہے، قید ہے، وہ تو پہلے سے ہی قید ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم وہاں جائیں گے، لیکن ایک کام کریں گے، پہلے ہم ان سے مال کی بات کریں گے، تاکہ عزیز جو ہے، عزیز ان کے دماغوں میں کون ہے؟ عزیز. ان کے بعد ان کو لگ رہا ہے خزان چاہیے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے دماغوں میں ہے کہ پہلے ہم ان سے کیا کریں گے، غلہ مانگیں گے، اس سے ان کا دل کیا ہو جائے گا، نرم پڑ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم کس کی بات کریں گے، بنیامین کی بات کریں گے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ان کے پاس آ گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمارے خاندان کو بڑی آزمائش اس وقت آ رہی ہے، بڑی آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم اس وقت بھی جو مال وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ چمڑا وغیرہ ہے، ہمارے پاس مزجاۃ، بضاعۃ مزجاۃ، تھوڑا سا کم قلیل ہم لے کے آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، لیکن آپ ہمیں بھرپور کیا دے دیں، غلہ ہمیں پورا دے دیں، وتصدق علینا، اور آپ ہمارے اوپر احسان کریں. یہاں تصدق صدقہ کو اگر مطلق رکھا جائے تو صدقہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس کے اوپر واجب صدقہ نہ ہو، ٹھیک، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو دے دو تو اس کو کیا بولتے ہیں، صدقہ. پھر اس کے الگ الگ قسمیں، نافلہ ہے، واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. وتصدق علینا، آپ کیا کریں، آپ ہمارے اوپر احسان کر لیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، لیکن اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو بھرپور اجر دیتے ہیں. ٹھیک. جب یہ کن سے بات کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام، ان کو تو ابھی نہیں پتا تھا. وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں علم ہے جب تم اذ انتم جاہلون، جب تم اپنی جہالت میں مست تھے، جب تم یہ کہہ رہے تھے ونحن عصبہ، ہم ایک بڑی ٹیم ہے، ہم وہ ہے، انا اذا لخاسرون، ہم تو خسارے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے. وہ جہالت میں جب تم تھے، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے خود سے ہی کیا کہہ دیا، نام بتا دیا یوسف کا، تو انہیں واپس کیا ان بھائیوں نے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ، یقین آپ، لَأَنْتَ، شک بھی ہے، اِنَّكَ یقین بھی ہے، لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف. یہ بھائیوں نے ایسے کہا کہ پھر آپ یوسف ہے. ان کو تو وزیر خزانہ یوسف بن جائے ان کے دماغوں میں تو نہیں تھا. ٹھیک.
جب وہ مبہوت ہو کر انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یوسف نے واپس کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین، قد من اللہ علینا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو اپنا دہرا سنانا چاہتے تھے. یہ ان کو بولتے ہیں ان کے بھائیوں کو، تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، تم نے مجھے اس اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تم نے باپ سے مجھے جدا کر لیا جس باپ کے جان میں میری جان اٹکی ہوئی تھی، جو باپ میرے غم میں اتنا رو رہا تھا، جس کی آنکھیں بھی کیا ہوئی تھی، سوکھ چکی ہے، ان کی بینائی ختم ہو چکی. یہ تمام دہرا ان کو سناتے تھے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، داعی کیسا ہونا چاہیے، نبیوں والے مزاج ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے. اور یہاں تو نبی ہے، کیا کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یہ بات کے بعد قد من اللہ علینا، سنو اللہ نے میرے اوپر، ہمارے اوپر احسان کیا. انہ من یتقی، اور یہ بھی یاد رکھو جو شخص ڈرے گا اللہ سے، ویصبر، اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک انسانوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اب یہ بھائی جب ان کے سامنے اشکار ہو گیا کہ یہی یوسف ہے اور بنیامین بھی یہی ہے، تو انہوں نے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی ہے، ایک مقام بڑھایا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم خطاکار ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو بدلہ لینے کے لیے وہاں پہ چاہتے تھے، تو بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے. کہا کیا کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہے. اغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. او ارحم الراحمین، وہی رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیص میری، یہ آپ لے جاؤ. فالقوا علی وجہہ ابی، میرے والد کے آپ چہرے پہ ڈال دیجئے. یأتی بصیرا، ان کو پھر سے بینائی کیا جائے گی، واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم پورے اپنے خاندان والوں کو یہاں پہ لے آؤ. اب یہاں سے رکو نمبر 11. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اب جب یہ واپس گئے، اپنے باپ سے ملاقات کی، یہاں قرآن نے نہیں بتایا، وہاں پہنچے، وہاں ان سے بات کرنے کے بعد جب پوری بات ہو گئی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی نہیں پتا ہے. ٹھیک، یہ ان کے ساتھ چلے. جب ان کے ساتھ سب چلے، انہوں نے کہا کہ عزیز مصر ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں. جب ان کے ساتھ چلے نا، تو یہ جب کنعان کے اس کنویں کے قریب پہنچے، یہاں دیکھو، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب یہ قافلہ چلا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، ان کے والد کون ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف. وہ کنواں تھا نا، وہ کنویں کے قریب پہنچے، انہوں نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، یہاں مجھے یوسف کی کیا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ تانا نہ دیتے، تم تو بھائی سٹیا گئے ہو، تم بوڑھے ہو چکے ہو، یا اگر تم مجھے یہ تانا اگر نہ دیتے، ایک بات کہہ دوں، انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی یہاں کیا آ رہی ہے، یہاں مجھے خوشبو اس کی آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹوں نے یہی بات کہہ دی کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تو پھر بھی اسی گمراہی میں، پرانی انہی بہکی باتوں میں ہو. ٹھیک، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ اندر ہی اندر کیا محسوس کر رہے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، جب ان کے پاس وہ خوشخبری دینے والا آ گیا، القاه على وجهه، اس نے ان کے چہرے کے اوپر کیا کیا، وہ قمیص ڈال دی. فارتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی. قال الم اقل لكم، اب باپ نے ان کو کہا، الم اقل لكم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا، اب یہ بیٹے آ گئی، استغفر لنا، آپ ہمارے لیے کیا کر لیجئے، مغفرت کی دعائیں کہہ لیجئے کہ ہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، انا کنا خاطئین، کہ ہم کیا ہے، خطا کار ہے. انہوں نے کہا، واپس کہا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میرا رب تمہیں معاف فرمائے گا، انہ الغفور رحیم، وہ معاف فرمانے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. اب جب یہ باتیں ہو گئی نا وہ راستے میں، اب آ گئی یوسف علیہ السلام کے پاس. کہاں پہنچے، اب مصر پہنچے. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، آوى الیہ ابویہ، تو ان کے کس کو دے دی جگہ، کس کو دے دی، اپنے والد کو دے دی، والدین کو. قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آپ کیا آ جائیں، آپ مصر کے اندر داخل ہو جائے انشاءاللہ. کیسے، اطمینان کے ساتھ، امان کے ساتھ، کس کے آ جائے، مصر کے اندر داخل ہو جائے. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان
بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ العلیم الحکیم. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنے ورفع ابویہ علی العرش، ایک اس ٹائپ کی کرسی تھی، ٹھیک، کرسی پہ اس کو بٹھا گیا اپنے والد کو، وخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وہ بھائی سب ہو گئے. پیچھے تھا نا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، والشمس والقمر ان کے والدین ہیں، ٹھیک، اور وہ جتنے 11 جو ہے نا 11 ستارے دیکھے وہ ان کے بھائی، خروا سجدا، سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ ریز. اور یہاں ویسے ہی ہو گیا، ان کے والدین کیا رہ گئے؟ وہ اس پر رہ گئے، اور سب کے سب آگے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو گیا؟ اب یہ کون سا سجدہ ہے، یہ الگ تفصیل ہے. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، تو یوسف علیہ السلام کہا یا ابتی، ارے ابا، ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو میں نے اس سے قد جعل ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو کیا کیا؟ سچ کر کے دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ بہت بہترین معاملہ کیا. کیا؟ اخرجنی من السجن، مجھے کہاں سے نکالا؟ جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور تمہیں وہاں دیہات سے تمہیں یہاں لایا. ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کیا کیا؟ پھوٹ ڈال دی. ان رب لطیف لما یشاء، اللہ اپنے باریک طریقے سے کیا کر لیتا ہے؟ حکمتیں چلاتا ہے. انہ العلیم الحکیم، وہ جاننے والا بھی، حکمت والا بھی ہے. عجیب بات یہاں پہ ذرا دیکھیں، یہ اپنے والد سے تو دکھڑا سناتا تھا نا، لیکن یہاں پہ اس نے کیا بتایا؟ جو اچھا ہوا. یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل کے اندر کیسے ڈالا، یہ کہا میں جیل سے کیسے نکلا، ٹھیک. اور یہ نہیں کہا کہ وجاء بکم من البدو، کہ وہ تمہیں پہلے میں نے مصر وہاں کنعان میں نے بھائیوں کو بھیجا، پھر نہیں، جب تم وہاں سے آ گئے، ٹھیک. پھر آگے کیا کہا؟ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، یہ نہیں کہا کہ شیطان نے میں ہمارے درمیان ڈال دیا. تمام معاملوں کے اوپر کیا کر لیا؟ پانی ڈال دیا، مسئلہ ختم کر دیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تم نے مجھے حکومت عطا بھی کی. وعلمتنی من تأویل الحدیث، خوابوں کی تعبیر بھی مجھے سکھائی. تو فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میری رکھوالی کرنے والا ہے، آخرت میں بھی میری رکھوالی کرنے والا ہے. توفنی مسلمہ، مجھے اس حال میں تم اپنے پاس بلا لینا کہ میں تمہارا فرما بردار ہوں. والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رکھ لینا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب یہ معاملہ ہو گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کیا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا، کن نے؟ کفار مکہ نے کیا کہا؟ ہمیں بتاؤ کہ مصر کے اندر کیسے لوگ پہنچ گئے، بنی اسرائیل والے مصر کے اندر کیسے پہنچ گئے. تو یہ کہا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم، اے محمد تم تو ان کے پاس نہیں تھے نا، تم ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ سازشیں کر رہے تھے آپس میں کس طرح یوسف کو اس میں ڈال دیں گے، پھر وہاں کیا کریں گے، یہاں کیا کریں، تم اس وقت تو نہیں تھے. لیکن یہ تمام من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم وہی آپ کے اوپر بھیجتے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمام غیب کی کیا ہے؟ خبریں. عجیب بات ہے، جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا، اکثریت ان کی ایسی تھی. خود قرآن کہہ رہا ہے اکثریت نے یہ سوال ایسے نہیں کیا تھا کہ جب ہمیں اس کی پوری تفصیل بتا دی جائے گی، اگر یہ سچے نبی ہے تو ہمیں ایمان لائیں گے. اس لیے نہیں کہا تھا، اس کے لیے تھا مزے لینے کے لیے کہا تھا. جب انہوں نے پوری تفصیل سنی، ٹھیک، کوئی سورس تھا ہی نہیں جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ علم معلوم ہوتا، ٹھیک، یہ تمام کتاب، یہ تمام تاریخ ان کو پتہ ہوتی. صرف ایک ہی تھا، وہ وحی کا سلسلہ تھا. اب جب انہوں نے حضرت نبی علیہ السلام نے پورا قصہ ان کے سامنے رکھا، اما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولو حرصت بمؤمنین، تمہارا دل کتنا بھی چاہے یہ ایمان والے ہیں، وما اکثر الناس، تب بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے. اما تسألهم علیہ من اجر، تم ان سے اجر بھی نہیں مانگ رہے ہو، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے اس پہ کیا دے دے آپ؟ اجر دے دیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے ایک پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے. پوری دنیا کے لیے کیا ہے؟ نصیحت کا پیغام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں تک، اس کے بعد آخری رکوع ہے، زلیخا کا ایک واقعہ پہ بیچ میں جو پیش آ گیا، آپ نے کیا کہا؟ صبر کہا. معاملہ کس کے اوپر ڈال دیا؟ اللہ کے اوپر ڈال دیا. اللہ نے زلیخا کو ان کے نام کر دیا اور پھر باپ سے جدا کر دیا.
اللہ نے کیا کیا؟ باپ کو بھی ان سے ملا دیا. ان کو اپنے سے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے مال سے ہمارے والد سے الگ ہو جائے، سب کے سب انہی سے مل گئے. کیوں؟ صرف کیا کیے؟ وہی جو خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہ من یتقی، اللہ سے جو ڈرے، ویصبر، اور کیا کر لے؟ صبر کر لے. اللہ کا خوف اور صبر، پیشنس جس بندے کے اندر ہوتی ہے نا، اللہ اس سے بلندیوں سے بھی اوپر، اور اس کا درجہ اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ بندے کی نظریں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مقام کیسے دے دیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے. بہت دنوں سے بیمار